اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا صدق اللہ العظیم۔ ان نشستوں میں ہم پر اثر لوگوں کی 7 عادات اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج 5ویں یا 6ٹھی نشست ہے اور ابھی تک ہم نے پہلی عادت جو ہے اس پہ بات کی اور آج اس پہ ہم آخری گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد اگلے سبق ہوں گے۔ کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے کہ آپ لوگ بور ہو جائیں اس مضمون کو ختم کر دیے تھے۔ ہم بی پرو ایکٹیو پہ بات کر رہے تھے اور بات ہماری جہاں تک پہنچی تھی وہ یہ کہ ایک پرو ایکٹیو شخص جو ہے، ایک فعال آدمی، وہ کیسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس پر اگر کوئی ناگوار چیز آ پڑتی ہے تو وہ اس کے اثر میں آ کر کچھ کر نہیں بیٹھتا بلکہ اپنے آپ کو تھام لیتا ہے، روک لیتا ہے، اور پھر جو اثاثے اللہ تعالیٰ نے اسے دیے ہیں سوچنے کے، غور و فکر کرنے کے، سمجھنے کے، مشورہ کرنے کے، استخارہ کرنے کے، ان سارے اثاثہ جات کو استعمال کرنے کے لیے وقت لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس چیز کا یا اس مصیبت کا یا کسی اور شخص کی طرف سے اگر کوئی اس پہ کوئی کارروائی ہوئی ہے تو اس کا جواب دیتا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں محرک اور اس کا ریئیکشن۔ محرک اور ریئیکشن، محرک وہ چیز ہے جو باہر سے آپ پہ وارد ہوئی، ریئیکشن وہ چیز ہے جو آپ سے صادر ہوئی۔ ریئیکشن اس چیز کو کہتے ہیں جو بنا سوچے سمجھے ایک دم یک دم اس محرک کے زیر اثر آ کے آپ سے صادر ہو گئے، اور رسپانس اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو روک لیا اور پھر آپ نے انسان ہونے کے ناطے اپنی عقل، فہم، تفکر، تدبر کو استعمال کر کے کیلکولیشن کی کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے، آپ نے جواب دیا۔ یہ پہلا جز ہے پرو ایکٹیو ہونے کا۔ دوسرا جز کیا ہے کہ آپ نے اصل میں کیا کیا؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو جذباتی ہوتا ہے، وہ جذباتی ہی رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 قسم کی بلوغتیں ہوتی ہیں، ایک جسمانی، ایک ذہنی اور ایک جذباتی۔ 70-80% لوگ، 90% لوگ اگر ان میں کوئی فزیکل ڈیفیکٹ نہ ہو تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں جسمانی طور پہ، اور 50-50 کیفیت رہتی ہے ذہنی بلوغت کی۔ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، عمر بھی بڑی ہو جاتی ہے، جسم بھی بڑا ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ نابالغ رہتے ہیں تقریباً آدھے لوگ۔ تیسری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جذباتی بلوغت۔ صرف 10% لوگ جذباتی طور پہ بالغ ہوتے ہیں، 90% لوگ جذباتی طور پہ نابالغ رہتے ہیں۔ تو ہم پیدا ہوتے ہیں جذباتی طور پہ نابالغ، اور یہ جو پریکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کر کے ہم اصل میں اپنی جذباتی بلوغت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جذباتی طور پہ بالغ ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے جذبات ہی ہمیں قابو میں کر لیں، ہماری عقل کو بھی معاف کر دیں، ہم ہمارے فہم کو بھی ختم کر دیں اور وہ ہم پہ قبضہ کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی جذباتی طور پہ بالغ نہیں ہیں، جذبات میں آ کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ تو ہم جب جذباتی طور پہ بالغ ہوتے ہیں، محرک اور رسپانس کے درمیان وہ جو ہمیں وقت لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پاز کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، تھام لیتے ہیں، جذبات میں آ کر کچھ نہیں کرتے بلکہ سوچنے سمجھنے کے لیے جو وقت لیتے ہیں، وہ ہماری آزادی ہے، وہ ہمارا انسان ہونا ہے۔ اب وہ تھوڑی سی آزادی ہم نے لی ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ کیسے بڑھائیں گے؟
اس کے لیے یہ کنسیپٹ ہے کہ انسان ہمیشہ اس کے ارد گرد کے جو حالات ہوتے ہیں وہ دو دائروں میں ہوتے ہیں. پہلا دائرہ جو اس کا قریب ترین ہے اس کو کہتے ہیں سرکل آف انفلوئنس یا سرکل آف کنٹرول، اثر پذیری کا دائرہ، جہاں پہ وہ کوئی اثر رکھتا ہے یا کنٹرول رکھتا ہے. اور اس سے باہر ایک بڑا دائرہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سرکل آف کنسرن، جہاں پہ اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا لیکن وہ ہمیشہ اس کے اندیشے رہتے ہیں کہ یہ باہر والی چیزیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں، میرے ساتھ کیا ہو جائے. کسی پارٹی کی حکومت آ گئی ہے خاص، کہیں دنیا میں کہیں جنگ شروع ہو گئی ہے، تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھ گئی ہیں، تو یہ چیزیں انسان پہ اثر تو کرتی ہیں، پتہ ہے کہ مہنگائی ہو جائے گی لیکن آپ کر کچھ نہیں سکتے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ انسان دو کام کر سکتے ہیں، یا تو وہ اپنے اثر پذیری کے دائرے میں رہیں، کنٹرول سرکل میں رہیں اور وہاں کام کرتے رہیں. کام کیا کریں؟ انسان کو کہتے ہیں کہ یہ جنریٹر ہوتا ہے اور یہ انرجی ریلیز کرتا ہے. یہ جہاں بیٹھے گا اپنے ارد گرد انرجی ریلیز کرتا جائے گا. اگر آپ اپنے کنٹرول اور اثر پذیری کے دائرے میں وقت لگائیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک پازیٹیو انرجی جنریٹ کرتے ہیں. جو وہ انرجی جنریٹ ہوتی ہے تو بالکل ایک غبارے کی طرح، جیسے اس میں ہوا بھرتے ہیں نا وہ پھولتا چلا جاتا ہے. یہ آپ کا اثر پذیری کا دائرہ بھی پھولتا چلا جائے گا، بڑا ہوتا جائے گا اور حالات پہ آپ کا کنٹرول بڑھتا جائے گا. اپنی ذات پہ کنٹرول بڑھے گا، اپنے گھر پہ کنٹرول بڑھے گا، اپنے بیوی بچوں پہ کنٹرول بڑھے گا، اپنے محلے میں اپنے دوستوں میں آپ کا کنٹرول بڑھتا چلا جائے گا. اس کے الٹ ہے معاملہ کہ اگر آپ جہاں پہ کچھ کر سکتے ہیں وہاں تو کچھ نہیں کرتے، وہ جو اندیشوں کا دائرہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں جا کے، کسی ہوٹل پہ، کسی قہوہ خانے میں، کسی دوستوں کی محفل میں. زمانہ بڑا خراب ہے، سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، فلاں نے دیکھو یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے. وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو گفتگویں کرتے ہیں سب سے اونچی گفتگو یہ ہوتی ہے کہ آپ نظریات پہ بات کریں، اس سے نیچے اتر کے آپ واقعات پہ بات کرتے ہیں، اور سب سے نیچے شخصیات پہ بات کی جاتی ہے. ویسے جو سب سے عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، یہ کم ہی بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو سب سے نیچے اتر کے شخصیات پہ بات ہوتی ہے، یہاں پہ ہمارے اوپر ایک گناہ لازم آ جاتا ہے. جب ہم غیر اثر پذیری کے دائرے میں بیٹھتے تو کام تو کچھ نہیں، ہم وہاں کچھ کر ہی نہیں سکتے، کنٹرول تو ہے ہی نہیں، باتیں ہی کرنی ہے نا، مرثیہ ہی کہنا ہے فلاں شخص نے یہ کیا، میری گھر والی ایسے ہے، میرا باس ایسے ہے، میرے بچے ایسے ہیں، یہ جو میرا ہمسایہ ہے یہ ایسا ہے. جب ہم اس لیول پہ آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں غیبت. تو غیبتیں کی جاتی. تو کہا جاتا ہے کہ اگر ایک پرو ایکٹیو شخص جو ہے جب ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بی لائل ٹو ایبسینٹ. جو شخص موجود نہیں ہے نا اس کے ہمدرد بن جاؤ. لوگ بیٹھے ہیں باتیں کرنا شروع کی ہیں، جو دوست موجود نہیں ہے، جو ہمسایہ موجود نہیں ہے، جو رشتہ دار موجود نہیں ہے، اس کی غیبت شروع ہوگی. جب آپ وہاں پہ بیٹھے تو آپ کے ایسا مت کرو، آپ اس کو ڈیفینڈ کریں وہاں. یہ جو بات ہے، ایک تو تھا کہ آپ کا اثر، آپ کی آزادی بڑھتی جائے گی. اب لوگوں میں جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو ہم پہلے جذباتی تھے، اب غیر جذباتی ہو گئے. پہلے جذباتی طور پہ امیچیور تھے، اب میچیور ہو گئے. اب لوگوں کے اور ہمارے درمیان جو بھروسے کا رشتہ تھا نا وہ پہلے ہی ختم ہو گیا. اب اس کو دوبارہ بڑھانا ہے تو وہ بھروسے کا رشتہ جو بڑھتا ہے اس کا پہلا سٹیپ ہے بی لائل ٹو ایبسینٹ. جو بندہ موجود نہیں ہے اس کے ہمدرد بن کے رہو. اگر کوئی اس کی غیبت کرتا ہے اس کو ڈیفینڈ کرو. خود تو مت کرو، خود تو کرنی نہیں، لیکن اس کو ڈیفینڈ کرو. تو یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان میں جو قدرتی طور پہ جو بات پیدا ہوگی، کوئی ان کو جا کے اگر کبھی کہے گا کہ وہ ہے نا وہ کل تمہارے خلاف بات کر رہا تھا، وہ کہے گا میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کے خلاف بات نہیں کرنے دیتا، تو میری غیر موجودگی میں وہ میرے خلاف کیسے بات کرے گا؟ میں بات نہیں مانتا.
یہ بات میرے حلق سے نیچے نہیں اترتی. لیکن اگر آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں، کوئی کہے کہ وہ تمہارے خلاف باتیں کر رہا تھا، کہیں گے ہاں کرتا ہوگا باقیوں کے خلاف جو کرتا. تو ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا. یہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ دو بندے جو ہیں ان کا آپس میں ایک ٹرسٹ اکاؤنٹ بن جاتا ہے. جب آپ غیبت نہیں کرتے اور لائل رہتے ہیں ایبسنٹ کے، تو اس اکاؤنٹ میں بھروسے کا ڈپازٹ ہوتا رہتا. ایک بات یہ جو ایک پرو ایکٹیو شخص کی جو آخری نشانی ہے یا تیسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ کا بھرم رکھتا ہے، اپنی کہی ہوئی بات کو پورا کرتا ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وعدہ ہمیشہ پورا کرتا ہے. یہ جو وعدہ ہے نا یہ ٹرسٹ پیدا کرتا ہے. اس اکاؤنٹ میں یہ ٹرسٹ کے بڑے بڑے ڈپازٹ ڈالتا ہے. جو وعدہ پورا نہیں کرتا ٹرسٹ وڈرال ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ایسے دو شخص کے درمیان ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس میں ٹرسٹ زیرو پہ ہوتا ہے. میاں بیوی ہیں تو صاحب جو ہیں ان کو آفس سے یہ آرڈر ملا کہ ایک فارن ڈیلیگیشن آیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ جا کے لنچ کرنا بھی ہے، اس کو لنچ کروانا بھی ہے. اب اس فارن ڈیلیگیشن میں خواتین بھی شامل ہیں، وہ ان کے ساتھ گیا ہے. اس نے تو کسی نے دیکھ لیا، ہمسائے نے آ کے گھر والی کو بتایا، آج تو صاحب بڑے مزے اڑا رہے تھے، وہ تو اس ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے لڑکیوں کے ساتھ. اب وہ جب گھر میں آئے ہیں تو لاکھ وہ سمجھائیں نہیں سمجھے گی. نہیں آپ تو ہے ہی ایسے، ضرور کچھ چکر ہوگا. کیوں بھائی؟ آپ نے ہی وہ جو ٹرسٹ کا اکاؤنٹ ہے اس میں اتنے وڈرال کیے ہوئے کہ ٹرسٹ ہے ہی نہیں ہے، تو کیسے وہ آپ پہ بھروسہ کرے؟ اس کے مقابلے میں دوسرا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب آ کے گھر میں خبر کرے تو گھر والی کہ نہیں میں جانتی ہوں ایسا نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ ہوگا. آپ خود آئے، آپ نے خود آ کے بتایا کہ آج ایک فارن ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، اس میں خواتین بھی تھی، میری ہی ڈیوٹی تھی آفس کی طرف سے کہ میں انہیں لنچ کراؤں. وہ کہے گی ہاں مجھے پتہ چل گیا تھا، فلاں صاحب نے آ کے بتا دیا تھا. تو ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوا ہوگا. کیوں؟ یہ اس شخص کے لیے کہ جو اپنی گھر والی سے جو بھی کمٹمنٹ کرتا وہ پوری کرتا ہے، اپنی زبان کا بھرم رکھتا ہے. یہی بھرم بچوں کے ساتھ بھی، یہی کولیگز کے ساتھ بھی، یہی باقی لوگوں کے ساتھ بھی. جدھر جدھر آپ کا جو رشتہ ہے، ایک اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا بھروسے کا. اب اس میں رقم کتنی ہے؟ اکاؤنٹ تو بن گیا، بھروسے کی رقم کتنی ہے؟ زیرو میں ہے یا مائنس میں ہے؟ اس رقم کو بڑھائیں. کیسے بڑھائیں گے؟ وعدہ پورا کریں، کمٹمنٹ کو نبھائیں. دیکھیں اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ کرنا سیکھیں. جو شخص نہ نہیں کہہ سکتا نا وہ پھنس جاتا ہے ہمیشہ. یعنی آپ نے ہر بات پہ ہاں کہہ دی بغیر سوچے سمجھے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب آپ نے جھوٹ بولا. ایک طرح سے یہ نتیجتاً یہ جھوٹ پہ منتج ہوگا کہ آپ نے ہاں کہہ دی تھی، کر نہیں سکے، کمٹمنٹ آپ نبھا نہیں سکے. کیوں؟ آپ کو نہ ہی نہیں کرنی آتی نا، آپ نہ کر ہی نہیں سکتے. اب نہ ذرا کڑوی ہوتی، اگلا ناراض ہو جائے گا. تو اچھی طرح نہ کرنا سیکھیں نا، خوبصورت انداز میں نہ کیسے کی جاتی یہ سیکھ لینا. تو جو شخص آغاز وعدہ پورا کرنے کا ایسے ہوگا کہ جو شخص وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے جو ڈیفالٹ جواب ہے جب کوئی کہے گے تم میرے لیے یہ کام کر دو گے، ڈیفالٹ جواب ہے نہ. تو آپ نے ایک ذمہ داری، ایک لائبلٹی جو ہے بعد میں جو بن جائے گی وہ لینے سے انکار کر دیا. لیکن یہ نہ اچھے طریقے سے کرنا. اسی کا جو دوسرا رخ کیا ہے؟ یہ تعلقات، دوستیاں، رشتے. اگر آپ وعدہ ہی نہیں کریں گے تو یہ تو چلیں گے ہی نہیں آگے. کمٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں، بزنس میں کمٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں،
دوستوں میں کمٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں، رشتہ داروں میں، گھر میں کمٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں۔ آپ ہر بات پہ نہ ہی کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اس گیم میں ہی نہیں آئے، اس کھیل میں ہی نہیں آئے، تو ہاں تو کرنی پڑے گی۔ تو پھر کیسے کریں گے؟ پھر آپ سوچیں ہاں کرنے سے پہلے کہ کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہاں کر سکتا ہوں تو پھر ہاں کریں، نہیں کر سکتا نہ کر دیں۔ بھئی بعد میں آپ نے جھوٹا ہی ثابت ہونا ہے، وہ جو آپ کا ٹرسٹ کا اکاؤنٹ اس میں ڈیفیسٹ ہی ہونا ہے، اس میں سے وڈرال ہی ہونا ہے، تو کیا ضرورت ہے رشتے کو خراب کرنے کی؟ لیکن دنیا بغیر وعدے کے چلتی بھی نہیں، اس لیے وعدہ کریں، کرنا پڑے گا نبھانے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں، نبھانے کے لیے وعدہ کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کو نبھائیں، اور وعدہ جب آپ نبھانے لگیں گے تو دانتوں پسینہ آئے گا۔ بہت سے فیکٹرز ہیں ایسے کہ جو راستے میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جب آپ سمجھتے تھے کہ میں وعدہ پورا کر سکتا تھا، آپ نے ہاں کر دی، بیچ میں کہیں جا کے آپ کو پتہ چلا کہ کل کوئی کام کرنا تھا، آج آپ کو پتہ چل گیا میں نہیں کر سکتا، ایک دم کمیونیکیٹ کریں کہ وہ جو وعدہ میں نے کل کا کیا تھا فلاں فلاں وجہ سے میں نہیں کر سکوں گا۔ یہ نہیں کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، بچے انتظار کر رہے ہیں، گھر والے انتظار کر رہے ہیں، آپ آئے نہیں، آپ نے کہا وہ کل ہی ایسا مسئلہ ہو گیا تھا۔ بھئی ہو گیا تھا تو بتاتے نا، کمیونیکیٹ کرتے۔ تو کمیونیکیشن جس کے ساتھ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ نہیں ہو سکتا تو آپ کہہ دیں کہ نہیں ہو سکتا، ورنہ وعدہ کریں اور وعدے کو نبھائیں۔ اچھا، وعدے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے۔ آج آپ نے کسی ایک بات پہ وعدہ کیا یا ایگریمنٹ کیا، ایگریمنٹ بھی وعدے کی ایک شکل ہے، کل آپ کو حالات بدل گئے، نیت بدل گئی، کچھ ہو گیا، نہیں، اب آپ بندھ گئے اس کے اندر۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، پھر وہ اپنے وعدے کو نبھاتے ہی ہیں جب وہ ایک دفعہ وعدہ کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی تو یہ شرط بھی تھی کہ کوئی ادھر سے مسلمان ہو کے مکہ سے ادھر آئے گا تو واپس کر دیں گے، اور مدینے سے جو کوئی اپنا دین چھوڑ کے تو ادھر جائے گا تو چلا جائے۔ تو وہیں دو افراد آگے تھے، ابو جندل وہیں پہ آگے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اب میں وعدہ کر چکا ہوں، ابو جندل اب میں وعدہ کر چکا ہوں۔ حالانکہ لکھا نہیں گیا تھا ابھی بھی، لیکن کمٹمنٹ ہو گئی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں وعدہ کر چکا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو مومن ہے اس کے ساتھ وعدہ کرنا تو ایسے ہے جیسے تم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جس شخص کا آپ نے ہاتھ پکڑا وہ کدھر جائے گا جی؟ ہاتھ جو پکڑا ہو۔ تو جو شخص وعدے کی رسی میں بندھ جائے، اگلے کو پتا ہو کہ یہ وعدہ پورا کرے گا، ٹرسٹ وہاں پیدا ہوتا ہے۔ وہ پھر جو ٹرسٹ کا اکاؤنٹ، وہ جو اکاؤنٹ ہے نا بھروسے کا، اس میں ملینز آف وہ جو کوائنز ہیں ٹرسٹ کے وہ بن جاتے ہیں۔ پھر آپ کے لیے یہ بھی وہاں پہ موقع ہوتا ہے، آپ کبھی کوئی غلطی بھی کر دیں تو تھوڑا سا ریموو ہو جائے گا، لیکن بہت سا بیلنس ابھی اس میں موجود ہے۔ آپ کو پھر غلطی کرنے کی گنجائش بھی ہے۔ پہلے ہی اکاؤنٹ خالی پڑا ہوا تو مائنس میں چلا جائے گا، پھر آپ گھر پہنچیں گے تو گھر والی پھر اس آڑے ہاتھوں لے گی کہ تم تو ہو ہی ایسے۔ تو پرو ایکٹیو نیچر جو ہے اس کے لیے سب سے پہلی بات کہ جذبات کی جگہ اپنی وہ جو آزادی ہے جس میں آپ نے عقل، فہم، سمجھ کو استعمال کرنا، وہ حاصل کرنا، اس کے لیے پاز کر جانا۔ ناگوار چیز آئی ہے، ری ایکشن نہ کرنا، رسپانڈ کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اپنے دائرہ اختیار میں رہنا۔ وہ جو دائرہ اختیار سے باہر چیزیں ہیں نا، وہ آپ کو جتنا مرضی تنگ کریں، اس پہ پتہ کیا کرنا ہے؟ مسکرانا ہے۔ مسکرا دیں، کیا کر سکتا ہوں، ہنس دیں اس کو۔ دائرہ اختیار میں کام کرتے رہیں، اللہ کرے گا آپ کا دائرہ بڑھتے 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 جن چیزوں پہ آپ صرف ہنس دیا کرتے تھے وہ بھی آپ کے دائرہ اختیار میں آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ شہر کے ڈی سی لگ جائیں، کیا پتہ۔
ٹھیک ہے، تو وہ جو 2 دائرے ہیں ان میں سے اندر والے دائرے میں بیٹھنا، اس کو بڑھاتے رہنا، یہ دوسری بات۔ پھر باہر والے دائرے میں بیٹھ کے جو لوگ غیبت کرتے ہیں، آپ اگر وہاں بیٹھے ہوں تو آپ کیا کریں؟ بی لائل ٹو ایبسینٹ، جو ادھر نہیں ہے اس کی آپ ہمدردی کریں، اس کو ڈیفینڈ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے، بھروسے کا اکاؤنٹ وعدے سے بھرتا ہے اور وعدہ توڑنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو آپ نے اپنے اندر پرو ایکٹیونیس کا بیج بو دیا، اب وہاں سے درخت نکلے گا۔ اور پھر وہ جو اگلی 6 عادات ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اس پہ کیسے کیسے پھل لگیں گے، اس سے کیا کیا فوائد ہوں گے، پہلے ذاتی سطح پہ پھر اجتماعیت کی سطح پہ، وہ ہم انشاءاللہ العزیز آگے چل کے دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔